کمانڈر رزاق کو سلام۔ وہ جانتا تھا کہ سینکڑوں دفعہ موت سے بچ جانا اس کی خوش قسمتی ہے، لیکن قسمت ہمیشہ مہربان نہیں رہتی۔ اسے احساس تھا کہ کسی نہ کسی دن ایک معمولی سی غلطی اس کی جان لے لے گی، اور شاید یہی وہ احساس تھا جس کے باعث وہ شادی نہیں کرتا تھا۔ وہ اپنے کئی شہید ساتھیوں کے بچوں کو جانتا تھا جو اپنے باپ کی شہادت کے بعد بے سہارا ہو گئے۔ وہ اپنے بچوں کو دنیا میں بے سہارا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، اس لیے جب بھی اس کی ماں شادی کی بات کرتی تو وہ بڑے ادب کے ساتھ ماں کی اس خواہش کو ٹال دیتا۔ 13 فروری کی شام اسے پتہ چلا کہ لاہور میں ڈی آئی جی احمد مبین اور زہد گوندل سمیت 1 درجن سے زائد لوگ ایک بم دھماکے میں شہید ہو گئے ہیں، تو وہ آبدیدہ ہو گیا۔ احمد مبین نے کئی سال تک کوئٹہ پولیس میں خدمات سر انجام دی تھی، اور اس دوران کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ کوئٹہ شہر کے اندر یا باہر کہیں بم نصب کیے جانے کی اطلاع ملتی تو احمد مبین سب سے پہلے موقع پر پہنچتے، اور پھر جب وہ بم کو ناکارہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا تو احمد مبین اسے تھپکی دے کر گلے سے لگاتے۔ کبھی کبھی وہ اپنے اس افسر کے سامنے کوئٹہ کے بم ڈسپوزل یونٹ کے مسائل بیان کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کے ساتھی روک دیتے۔ پھر ایک دن احمد مبین کا ٹرانسفر لاہور ہو گیا۔ 13 فروری کی شام ان کی شہادت کی خبر سن کر وہ اپنے ساتھیوں کو احمد مبین کی بہادری اور فرض شناسی کے قصے سنانے لگا۔ اس دوران ایک ساتھی نے اسے اطلاع دی کہ کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ کے ایک پل پر بم نصب کیا جا چکا ہے۔ وہ کچھ ہی دیر میں بم ڈسپوزل یونٹ کے عملے کے ساتھ سریاب پل پر پہنچا۔ رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور بم کو ناکارہ بنانا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن اس نے ایک دفعہ پھر خطرے سے کھیلنے کا فیصلہ کیا اور حفاظتی لباس کے آنے کا انتظار بھی نہ کیا۔ آج قسمت نے ساتھ نہیں دیا اور 20 کلو وزنی بم پھٹ گیا۔ 500 سے زیادہ بم ناکارہ بنانے والا یہ بہادر آدمی شہید ہو گیا۔ اس بہادر آدمی کا نام عبدالرزاق تھا، جو کوئٹہ میں کمانڈر رزاق کے نام سے مشہور تھا۔ کمانڈر رزاق کے ہمراہ اس کا ساتھی عبدالمجید بھی شہید ہو گیا، جس کے ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کی روشنی میں رزاق بم کو ناکارہ بنانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 13 فروری کی شام ثانیہ لاہور میں پولیس کے 2 بڑے افسروں کی شہادت کے باعث کمانڈر رزاق کی بہادری کو میڈیا میں زیادہ توجہ نہیں ملی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ احمد مبین شہید لاہور میں ہوئے، لیکن ان کا تعلق بھی کوئٹہ سے تھا، اور انہوں نے کوئٹہ میں اپنی تعیناتی کے دوران جرأت و بہادری کی جو داستانیں رقم کی، ان میں ڈی آئی جی فیاض سنبل کا کردار بھی اہم تھا۔ ڈی آئی جی فیاض سنبل 2013 میں ایک خودکش حملے میں کوئٹہ میں شہید ہوئے، لیکن ان کی تدفین لاہور میں ہوئی کیونکہ وہ لاہور سے تعلق رکھتے تھے۔ احمد مبین اور فیاض سنبل نے مل کر کوئٹہ میں دہشت گردوں کی کیسے سرکوبی کی، یہ ایک لمبی کہانی ہے، لیکن جس طرح ان دونوں کی بہادری کے قصے لوگوں کو نہیں پتا، اسی طرح کمانڈر رزاق کی بہادری بھی میڈیا سے مخفی رہی۔ 13 فروری کی رات 8:45 بجے کے قریب ٹی وی چینلز پر لاہور دھماکہ زیر بحث تھا، اور اس دوران یہ خبر آئی کہ کوئٹہ میں ایک بم کو ناکارہ بناتے ہوئے بی ڈی یو کے 2 اہلکار بھی شہید ہو گئے۔ بی ڈی یو کوئٹہ کا ریکارڈ گواہ ہے کہ کمانڈر رزاق نے اپنی 23 سالہ سروس میں 500 سے زیادہ بم ناکارہ بنائے، اور ایک مرتبہ اپنا کام کرتے ہوئے زخمی بھی ہوا۔ شہادت سے 3 دن قبل رزاق نے ایک وکیل امیر حمزہ کے گھر کے باہر نصب ایک 20 کلو وزنی بم ناکارہ بنایا۔ اسے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور بہادری کے باعث پاکستان پولیس میڈل اور قائد اعظم میڈل دیا جا چکا تھا، لیکن افسوس کہ 23 سالہ سروس میں اسے صرف ایک پروموشن ملی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ روزانہ موت سے پنجہ آزمائی کرنے والے رزاق کو کافی سال پہلے کانسٹیبل سے ہیڈ کانسٹیبل بنایا گیا،
پھر ایک دن اسے یہ خبر ملی کہ اسے اسسٹنٹ سب انسپکٹر یعنی ASI بنا دیا گیا ہے۔ اس نے اپنی ترقی کی خوشی میں مٹھائی بھی بانٹ دی، لیکن کچھ ہی عرصے میں کوئی وجہ بتائے بغیر رزاق کی یہ پروموشن واپس لے کر اسے دوبارہ ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا گیا۔ اس ناانصافی پر وہ چپ نہ رہا اور اس نے صدائے احتجاج بلند کی۔ اس کے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ رزاق کو کہا گیا کہ تم کام کرنا چھوڑ دو، آرام سے اپنے دفتر میں بیٹھا کرو، لیکن رزاق نے جواب دیا کہ وہ تنخواہ کے لیے نوکری نہیں کرتا، بلکہ بے گناہ اور معصوم انسانوں کو بارود سے بچانے کے لیے کام کرتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ ٹھیک ہے، حکومت نے میرے ساتھ ناانصافی کی، لیکن میرے ساتھی مجھے استاد کہتے ہیں اور میرے شہر کے لوگ مجھے دعائیں دیتے ہیں، اس لیے میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے لوگوں سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ایک کمانڈر رزاق کی کہانی نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے میری گاڑی کے نیچے لیپ ٹاپ بم نصب کیا گیا تو بم نظر آتے ہی BDU والوں کو بلایا گیا۔ BDU کے جس جوان نے بم کو ناکارہ بنایا، میں نے اس کا شکریہ ادا کیا تو پتہ چلا کہ اسے اپنے مستقل ہونے کا انتظار ہے۔ خیبر پختونخوا میں پچھلے 8 سال میں 6000 سے زائد بم ناکارہ بنائے جا چکے ہیں اور BDU کے کئی اہلکار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں۔ پچھلے کچھ عرصے میں خیبر پختونخوا BDU کافی بہتر ہو چکا ہے اور اس میں خواتین کو بھی بھرتی کیا گیا، لیکن بلوچستان میں بم ڈسپوزل یونٹس پر بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ BDUs میں کام کرنے والے اہلکار عام پولیس سے مختلف ہوتے ہیں، یہ دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان روزانہ داؤ پر لگاتے ہیں۔ ابھی چند ماہ پہلے 17 اگست 2016 کو بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں مقامی BDU کا ASI پنل خان پٹ فیڈر کنال کے کنارے پر نصب بم کو نکارہ بناتے ہوئے شہید ہو گیا۔ اس کے پاس بھی وردی اور حفاظتی لباس نہیں تھا۔ یہی مسائل عبدالرزاق کو بھی درپیش تھے۔ وہ ان مسائل پر بولتا ضرور تھا، لیکن اس نے کبھی یہ نہ کہا تھا کہ مسائل حل نہ ہوئے تو وہ بم ناکارہ بنانے سے انکار کر دے گا۔ وہ آخری وقت تک اپنا فرض ادا کرتا رہا، لیکن صوبائی حکومت نے فرض شناسی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بہادر رزاق جس عزت افزائی کا مستحق تھا، وہ عزت اسے نہیں ملی۔ کیا بعد از شہادت اسے وہ پروموشن واپس مل سکتی ہے جس کا وہ حقدار تھا؟ موت کے بعد تو ہمارے ہیرو کو انصاف دے دو۔